الصلاة خير من السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، یہ دنیا دارالاسباب ہے اور انسان کو اللہ تعالیٰ کے اسباب کا محتاج بنایا گیا ہے۔ انسانی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے۔ اگر اسباب ختم ہو جائیں تو انسان کی زندگی ختم ہو جائے۔ جہاں انسان مادی اسباب کا محتاج ہے، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مختلف رشتے بنائے ہیں جن کے بیچ انسان اپنی زندگی گزارتا ہے۔ ایک بچے کے لیے اس کے ماں باپ ہی سب کچھ ہوتے ہیں اور وہ ہر خواہش کی تکمیل میں اپنے والدین پر بھروسہ رکھتا ہے کہ وہ اس کی خواہش کو پورا کریں گے، اور یہی حال بڑوں کا بھی ہے۔ جب بھی کوئی کام ہوتا ہے تو نظر اسباب پر جاتی ہے، لیکن پیارے دوستو، جب انسان کی آس ہر طرف سے ٹوٹتی ہے اور اس کو ظاہری کوئی سبب نہیں آتا تو پھر اس کی نظر اللہ تعالیٰ کی ذات پر جاتی ہے۔ پھر انسان کے پاس ایک ہی ذریعہ باقی رہ جاتا ہے اور وہ ذریعہ ہے دعا۔ پیارے دوستو، دعا اللہ کی جانب سے بندوں کے لیے ایسا عجیب تحفہ ہے جس کا ثانی کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ دعا اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا ذریعہ ہے، اور دعا ایسی مبارک چیز ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی خاص وقت نہیں رکھا۔ بندہ جس وقت بھی چاہے اپنے رب کو پکارے اور اپنے رب سے سوال کرے۔ دعا کی قبولیت کے لیے مختلف روایات میں موجود ہے، لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا لفظ بتانے والے ہیں کہ جس کو اگر آپ دعا سے پہلے پڑھ لیا جائے تو اللہ پاک اس دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ یہ لفظ کیا ہے اور دعا کی قبولیت میں اس کو کیا خاصیت حاصل ہے، اس حوالے سے مکمل تفصیلات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھے گا۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے، اگر آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ اسی طرح کی روز کی ویڈیو آپ کی خدمت میں لاتے رہیں۔ پیارے دوستو، ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعا جلد از جلد قبول ہو، لیکن یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ دعا بندے کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے حضور ایک التجا ہے، اور اللہ تعالیٰ مختار ہے۔ وہ بندے کی مانگ جلدی بھی پورے کر سکتے ہیں اور اس میں کسی مصلحت سے بھی دیر ہو سکتی ہے۔ بندہ کبھی دل تنگ ہو کر مانگنا چھوڑ دیتا ہے، اس کی غلطی ہے۔ یاد رہے، جلد بازی سے قبولیت دعا کے استحقاقات ختم ہو جاتے ہیں، اور اس بندوں کو چاہیے کہ وہ اس در کا فقیر بنا رہے اور برابر مانگتا رہے۔ رحمت خداوندی دیر سویر ضرور متوجہ ہوگی، اور یقین رکھیں کہ قبولیت کی تاخیر میں کوئی مصلحت ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک وہ جلدی نہ مچائے، اور جب وہ جلدی مچاتا ہے اور یہ کہے کہ میں نے دعا کی اور وہ قبول نہیں ہوئی۔ مسلم شریف کی روایت میں اس طرح ہے کہ وہ کہے کہ میں نے دعا کی، بار بار کی، پھر میں نے دیکھا کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی، چنانچہ اس نے تھک کر دعا کرنا چھوڑ دی۔ پیارے دوستوں، معلوم ہوا کہ انسان کو دعا مسلسل مانگتے رہنا چاہیے اور پورے یقین کے ساتھ دعا کرنی چاہیے۔ وہ شکایت کبھی نہیں کرنی چاہیے کہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ چلیے آپ کو ایک لفظ بتاتے ہیں جس کو دعا سے پہلے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد دعا کو قبول فرماتا ہے۔ یہ ایک لفظ اللہ تعالیٰ کا پیارا سا نام ہے، اور یہ نام ہے ذوالجلال والاکرام۔ ذوالجلال والاکرام کے معنی ہے عظمت اور بزرگی والا۔ یہ اسماء الحسنی میں سے ایک نام ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی مخصوص صفت ہے۔ چنانچہ یا ذوالجلال والاکرام صرف اسی کو کہا جاتا ہے، دوسرے کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا۔ یاد رہے، اللہ تعالیٰ غلبہ اور بزرگی والا ہے اور اپنے غیر سے مستغنی ہے، وہ بے پرواہ ہے، اور یہ صفت الہی ہے۔ اور اس کے واضح مفہوم یہ ہے کہ اللہ افضل المخلوق کو پناہ کے بعد زندہ کرے گا اور ہمیشہ کی زندگی دے گا، اور اپنے مومن بندوں پر خوش نوازی فرما دے گا۔ پیارے دوستو، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ذوالجلال والاکرام اسم اعظم بھی ہے، جیسا کہ ترمذی کی روایت کے وارد ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دعاؤں میں ہمیشہ التزام کے ساتھ ورد کی تدفین فرمائی ہے، کیونکہ اسم اعظم کے توسم سے مانگی ہوئی دعا رد نہیں ہوتی۔
اور مستجاب اسلام کی تاکید کے حوالے سے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تائید رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہونے کے بعد 3 بار استغفار کرتے اور فرماتے اللہم انت السلام و منک السلام تبارکتا یا ذو الجلال والاکرام، اے اللہ عز و جل تو سلام ہے اور تجھ سے سلامتی ہے اور تو برکت والا ہے، اے جلالت اور بزرگی والے۔ یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ہمارے بہت سے ناظرین اور معززین ایسے ہیں جو اپنے واقعات ہمارے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں اور ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ان کے معاملات کیا ہیں اور کس عمل کی وجہ سے ان کی دعائیں قبول ہوئی۔ ان میں سے اکثر ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جب انہوں نے دعا سے پہلے اللہ تعالیٰ کے اس خاص نام یا ذو الجلال والاکرام کا ورد کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ یعنی احباب ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ دعا سے پہلے اس اسم کو 35 مرتبہ پڑھا جائے اور اس کے بعد جو بھی دعا مانگی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اس لیے چاہیے کہ جب بھی اللہ سے دعا مانگی جائے تو اس سے پہلے اس نام سے اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے اور پھر یقین کے ساتھ اللہ سے دعا مانگی جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ دعا بہت جلد قبول ہوگی۔ اور پہلے ہی یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ یہ نام اسم اعظم بھی ہے، تو پھر اس بات میں کوئی تردد باقی نہیں رہتا کہ اس نام کی تبسم سے مانگی جانے والی دعا ضائع کرے گی یا پھر قبول نہ ہوگی۔ یہ بات ذہن میں پھر بھی رکھنی چاہیے کہ اللہ کی ذات ہی حق و مت والی ذات ہے اور اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کے بندے کے لیے وہ چیز جو مانگ رہا ہے وہ اچھی ہے یا نہیں، اور وہ چیز بندے کو دینی چاہیے یا نہیں۔ اس لیے اللہ کے فیصلوں سے راضی رہنا چاہیے اور یہ شکایت نہیں کرنا چاہیے کہ دعا قبول نہیں ہوئی، بلکہ دعا مانگتے ہی رہنا چاہیے۔ اور ہمیں یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو دعا مانگنا بہت محبوب ہے، اس لیے ہم یہاں پر یا ذو الجلال والاکرام کے کچھ فوائد بھی بتاتے ہیں۔ اکابرین کا ماننا ہے کہ جو شخص یا ذو الجلال والاکرام پڑھتا ہے حق تعالیٰ نے چاہا تو اس کو عزت و عظمت اور مخلوق سے تباہ نہ فرما دیں گے۔ فرماتے ہیں کہ جو شخص یا ذو الجلال والاکرام بیدک الخیر وانت علی کل شیء قدیر 100 بار پڑھ کر پانی پر دم کرے گا اور وہ پانی بیمار کو پلا دے گا، حق تعالیٰ نے چاہا کہ وہ بیمار شفا پائے گا۔ اور اگر دل غمگین ہو تو اس سے دل باری تعالیٰ مسرور ہوگا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی روزانہ پابندی سے 333 بار مالک الملک ذو الجلال والاکرام پڑھے گا تو دنیا اس کی فرما بردار رہے گا۔ اور پیارے دوستو یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام نام بابرکت ہے لیکن اسلام کے اپنے ہی خاص ہے۔ دعا کی قبولیت میں سے یہ نام بہت ہی خاص ہے، اس لیے آپ کو جب بھی کوئی حاجت ہو آپ فوراً اللہ کی جانب متوجہ ہو جائیں۔ اللہ کو اس نام سے پکارنے کے بعد اپنی حاجت ضرورت کے لیے دعا مانگے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ اور اس حوالے سے آپ کو ایک واقعہ سنایا جائے۔ ایک بزرگ اپنی کہانی یوں بیان کرتے ہیں کہ وہ اسلام آباد میں ملازمت کرتے تھے اور مہینے میں ایک بار گاؤں جایا کرتے تھے۔ یہ بات 90 کی دہائی کی ہے۔ کہتے ہیں کہ ان کا گاؤں ایبٹ آباد سے 20 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ ایک مرتبہ جب وہ دفتر سے گھر کے لیے نکلے تو کافی دیر ہو چکی تھی۔ گاؤں چونکہ دور تھا اس لیے پریشان تھے۔ اب اڈے پر پہنچے تو بس میں بیٹھے جو تقریباً خالی تھی۔ پریشانی کے عالم میں ذو الجلال والاکرام کا ورد شروع کر دیا اور اللہ سے دل و دل میں دعائیں مانگنی شروع کر دی۔ تھوڑی ہی دیر میں اللہ تعالیٰ نے بس کو سواروں سے بھرپور کر دیا اور گاڑی چل پڑی۔ جب میں ایبٹ آباد پہنچا تو رات پڑ چکی تھی اور ہمارے گاؤں کی جو گاڑیاں جاتی تھی وہ نکل چکی تھی۔ میری پریشانی میں اضافہ ہو گیا اور میں اپنے گاؤں کی جانب سڑک پر پیدل چل پڑا، لیکن 20 کلومیٹر کا فاصلہ پیدل چلنا ممکن نہیں تھا۔ اب دوبارہ میری نظر اللہ پر تھی اور میں دوبارہ اللہ کے پیارے نام ذو الجلال والاکرام کا ورد شروع کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ مجھے دور سے لائٹ دکھا دی جو میرے قریب آتی گئی۔ جب میں وہ لائٹ میرے قریب پہنچی تو وہ ایک گاڑی کی لائٹ تھی۔ گاڑی میرے قریب آ کر رکی اور مجھے بیٹھنے کو کہا۔ یہ ہمارے گاؤں کا ایک شخص تھا۔ کہنے لگا میرا پکا ارادہ تھا کہ میں ایبٹ آباد میں رشتہ دار کے یہاں رکوں گا، لیکن آخری لمحات نے میرے دل کا ارادہ تبدیل کر دیا۔ یوں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی مدد کے لیے بھیجا ہو۔ تو پیارے دوستو یہ برکات اس بابرکت نام کی، آپ بھی جس مشکل میں ہوں اس نام کو یقین سے پڑھا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی مشکل دور ہو جائے گی۔ پیارے دوستو اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔